معاملے میں ان کا راستہ روکا اور قوم کو واشگاف انداز میں بتایا کہ یہ تمہارے ایمان، عقیدے، مال، عزت، آبرو کے دشمن ہیں، دونوں طرف کے، تینوں طرف کے لوگ۔ اور مجھے بھی بھائی بتا رہے تھے، یاد کرا رہے تھے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کی تفسیر کا بل منظور کروایا، سیرت کی تعلیم کا بل منظور کرایا۔ پنجاب اسمبلی میں ایک ایم پی تھے ڈاکٹر وسیم اختر، یہ جو آج اسکولوں میں ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ بل انہوں نے دونوں پارٹیوں کو مجبور کر کے منظور کروایا تھا۔ ایک ایم این اے مولانا عبدالاکبر چترالی نے پرسوں اس ملک کی قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل منظور کروایا۔ ہم نعرے لگائیں یا نہ لگائیں، ہم کام کر کے دکھائیں گے، اور یہ انشاءاللہ اس قوم کا قرض ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ ہم نے اپنا فرض یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کے نبی کی امت کی خاطر جد و جہد کریں گے، آخر دم تک جد و جہد کریں گے۔ انشاءاللہ یہ قوم ہمارا ساتھ دے گی، اور جب دھرتی کروٹ بدلے گی، جب قید سے قیدی چھوٹیں گے، جب پاپ گھروندے پھوٹیں گے، اس صبح کو ہم ہی لائیں گے۔ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی جس صبح کی دھن میں اے لوگو ہم جگ جگ میں مرتے ہیں، جس صبح کی دھن میں اے لوگو ہم زہر کے پیالے پیتے ہیں، اللہ کی رحمت آئے گی، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔ نہیں کرنی تھی اور ہر وہ بات نہ کی جو کرنے کی تھی، جس کے وعدے کیے تھے۔ ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں، میرے جوانوں اور اٹک کے باسیوں اور میرے صحافی بھائیوں، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کے اندر نہ آئیں لے کے آئیں بے شک جماعت اسلامی کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر اصول کا لمبردار کون ہے، قانون کی حکمرانی کون چاہتا ہے، اس ملک کے نظریے کے ساتھ مخلص کون ہے، آپ کی ضروریات کے لیے کون دوڑتا ہے، آپ کے حقوق کے لیے کون لڑتا ہے، حکومت کے بغیر آپ کی خدمت کون کرتا ہے، اور آپ کے نظریے اور آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کون ہے جو اگر اسمبلی میں ایک ہو، سینٹ میں ایک ہو تو سب کو آگے لگا لیتا ہے۔ کہ یہ جو مسلط مافیا ہے، اسے آپ سے کیا دلچسپی ہے؟ اسے آپ کے روزی سے، روٹی سے، پانی سے، ماحول سے، روزگار سے، عزت سے، انصاف سے، سہولت سے، حقوق سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پچھلے سارے عرصے میں جو پچھلے سال فروری مارچ میں شروع ہوا تھا، یہ سارا سیاسی دنگل یہ جو شروع ہوا تھا، اس میں دونوں طرف آپ کہاں تھے؟ مجھے بتائیں، آپ کے مفادات کہاں تھے؟ آپ کے حقوق کہاں تھے؟ اپنی کرسی کے لیے قانون کو بھی رگڑا دیا، اصول کو بھی بیچ دیا، اور پاکستان کی نئی نسل کی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکال دیا۔ میں دونوں طرف کی بات کرتا ہوں، ان میں کہاں انسانیت، کہاں ہے کہ ان کے اندر کوئی ڈیسنسی، کوئی نفاست؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس میں اور آپ کہاں ہیں جو ووٹ دے کے ان کو بناتے ہیں؟ اور ان کے اصول، اگر آپ کی پارٹیوں کے ساتھ جنگ ہے، میں کہتا ہوں میرے اس حلقے کے ایم این اے کو آج وہ نواز شریف کو گالیاں دے گا، آج اس کو اگر پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں ٹکٹ نہ دے تو نواز شریف اس کا ہیرو اور عمران خان دشمن ہوگا۔ ساتھ والے حلقے کے ایم این اے نے بھی یہی کیا تھا، وہ ایک پارٹی میں تھا، وہاں سے الیکشن لڑا، پھر دوسری میں چلا گیا، پھر ٹکٹ نہ ملا، پھر واپس اس پارٹی میں آ گیا اور اس کی طرف سے ایم این اے ہے۔ یہ آپ کے خیرخواہ ہیں، ان کا کوئی اصول ہے؟ یہ اپنی باتوں پہ کوئی قائم رہتا ہے؟ اور ان کے لیڈروں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو کل یہ کہا تھا، تو اس نے کہا بڑے لوگ تو ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن کے بغیر تو ترقی نہیں ہوتی اور لیڈر نہیں بنتے۔ جہاں معیار یہ ہو کہ اپنی بات کہہ کے، اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور خدا کے بندو، بہت بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ جو تم کہو وہ کرو نہیں۔ اور یہاں پاکستان میں قانون کو ٹھوکروں میں رکھنے اور معاشرے میں کونی استعمال کر کے آگے نکلنے والے، دو نمبر طریقوں سے معاشرے کے اوپر مسلط ہونے والے لوگ، اور ان کے مجموعے پارٹیاں کہلانے لگے۔ ان پارٹیوں کو ہم نے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ دیے، انہوں نے کہا تسی بھی ساڑھے پتر لگنے ہو، لائنوں میں کھڑے ہو کے تم آٹا مانگو کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ ساری کہانی ہے۔ اس کی ذمہ داری مجھے
یہ بات بڑی مشکل سے میرے حلق سے ادا ہو رہی ہے. شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کی ذمہ داری ان سب لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہوتے ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے یہ کون لوگ ہیں؟ معاشرے میں ان کی پہچان کیا ہے؟ کبھی انہوں نے قانون کی عملداری قائم ہونے دی ہے؟ پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر اگر حسن انتظام ہے، گڈ گورننس ہے، تو اس کی بنیاد قانون کی عملداری ہے. جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان رکھا ہے. سانس کے بغیر آپ 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا تھا کہ کوئی اناج اگائے گا، سبزیاں اگائے گا، کوئی جوتے بنائے گا، کوئی کپڑے بنائے گا، کوئی اور ضرورت کی چیزیں بنائے گا. 36-48 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو گلاس بھر کے پینا پڑتا ہے اور ابھی تک تو مفت مل رہا ہے. سامعین، اہلیان کراچی نے خدمات، جرات اور عوامی حقوق کی علم بردار سیاست کرنے والوں کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، اور مافیاز کی سیاست کرنے والوں، غنڈہ گردی کی سیاست کرنے والوں کی سیاست کو زمین بوس کیا ہے، دفن کر دیا ہے. ہمیں کراچی کو ان کے حوصلے سے اس حسن انتخاب پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا انتخابی نشان ترازو. کراچی کے اندر عدل، انصاف، فتح، کامرانی اور عزت کا نشان بن کے ابھرا ہے. اہل کراچی نے ترازو کے لیے جس فتح کی بنیاد رکھی ہے، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا انشاءاللہ ترازو کی فتوحات کا سلسلہ پنجاب تک جاری رہے گا. معیشت کا دیوالیہ نکال دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ پی ٹی ایم کل پی ٹی آئی کے اوپر مہنگائی پہ تنقید کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پیٹرول ان کے وزراء کھا رہے ہیں، یہ شوگر ملیں ان کے وزراء کی ہے، یہ آٹا مافیا یہ ان کے وزراء ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج جب پی ٹی ایم اقتدار کے اندر ہے تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی جو پہلے اس مہنگائی کو ڈیفینڈ کرتی تھی، آج وہ اس مہنگائی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف مارچ نکالنے کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، اس ملک کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ پی ٹی ایم آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ پی ٹی آئی آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. حل آپ کے مسائل کا صرف ایک ہے، وہ ہے حل صرف جماعت اسلامی، امانتدار قیادت، دیانتدار قیادت، ڈیولپ اور ہر لحاظ سے منجی ہوئی قیادت انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. الرحمن الرحیم. میں جماعت اسلامی اٹک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف اس عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا. میرے بھائیوں، اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو اب آپ کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. پی ٹی ایم کی صورت میں سب چور اور لٹیرے اس وقت اکٹھے ہیں جو ہمارے حکومت میں ہیں، ہمارے ملک کے اوپر براجمان ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ چکے ہیں، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی.
کہ تم جو ہے وہ عوام کش پالیسیاں طرح کرو. میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب نے اٹک شہر کی عوام کی جذبات کی ترجمان بنے ہیں کو تکلیف دے گا، ان کی زندگی کو اجیرن کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، ملک کے اوپر مسلط یہ طبقہ، یہ خاص قسم کا ٹولہ جو پاکستان بننے کے بعد ہی اقتدار پر قابض ہو گیا تھا، مسلسل اس نے ریشہ دوانیوں، اس نے مسلسل اپنی سازشوں کے ذریعے عوام کے حقوق غصب کر کے اقتدار حاصل کیے ہیں. اور اس وقت پوری ملت کو سامنے بالکل مایوسیوں کے اندھیرے ہیں اور پورے منظرنامے پر صرف مایوسی دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان سے ملک کی معیشت نہیں سنبھل رہی، اور ملک کی معیشت ان سے نہ آج سنبھلی ہے، نہ اس سے پہلے سنبھلی تھی، نہ آئندہ سنبھلے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی معیشت کا مدار جس چیز پر رکھا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ ہے.